السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ مجھ سے بہت سے طالب علموں نے پوچھا ہے کہ انہیں خط لکھنے کا صحیح طریقہ بتائیے کہ کس طرح لکھتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کچھ ہدایات دوں گی، طریقہ بتاؤں گی، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک نمونے کا خط بھی لکھ کر دکھاؤں گی، لکھا ہوا دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب وغیرہ۔ دیکھیے، خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے، اگرچہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے مگر اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں۔ دیکھیے، خط ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو لوگوں کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام میں ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کچھ کم ہو گیا ہے۔ خطوط کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے نجی خطوط، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط، عمومی خطوط اور رسمی خطوط، ٹھیک ہے۔ خط لکھتے وقت آپ یوں سمجھیے جیسے جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں بہت غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کی بزرگی یا خردی کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور پڑھنے والے کا قاری کا وقت جو ہے ضائع نہ ہو۔ خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی باتیں لکھیں یا جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ اس کے علاوہ خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کر لیں۔ لمبے فقرات اکثر الجھن کا باعث بنتے ہیں، تحریر میں بھدا پن بھی پیدا ہوتا ہے۔ خط کے آغاز یا پیشانی پر بسم اللہ لکھ لیجئے۔ عزیز طلبہ، ایک اہم بات جو کہ ہم عام استعمال میں لے آتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، یہ دیکھیے صفحے کے دائیں طرف جب ہم امتحانی مرکز لکھتے ہیں، یہاں اوپر جب ہم خط کی ہیڈنگ وغیرہ دے لیتے ہیں، اس کا عنوان لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں دائیں طرف میں آپ کو ایک نمونے کا خط بھی ساتھ دکھاتی ہوں۔ ایسے دائیں طرف ہم یہاں پہ یہ امتحانی مرکز لکھ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تاریخ لکھتے ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے لوگ طلبہ جو ہے کمرہ امتحان لکھ دیتے ہیں یہاں پیشانی پہ جب بھی لکھتے ہیں۔ کمرہ امتحان لکھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ کمرہ جو ہے پرتگالی لفظ ہے یا اطالوی زبان کا لفظ ہے، جبکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، دو مختلف زبانوں کے الفاظ کو ہم مرکب نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، مرکب نہیں بن سکتا، اس لیے کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے، امتحانی مرکز لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفحے کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے، طلبہ کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، اس لیے آپ کیا لکھیں گے؟ امتحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، اس سے نیچے والی سطر پر تاریخ درج کریں۔ تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں لکھیں، ورنہ بعضوں کا طلبہ اس طرح کرتے ہیں، اس والی اس میں رومن اردو میں جو ہے تاریخ بھی لکھ دیتے ہیں، مہینہ بھی اسی میں لکھ دیتے ہیں اور سن بھی۔ یہ غلط ہے۔ جب ہم اردو میں خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں لکھتے ہیں اور تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھتے ہیں، مثلا 15 مارچ 2020، ٹھیک ہے، 15 مارچ 2020۔ اب آپ دیکھیں، میں نے مارچ کو لفظوں میں لکھا ہے اور یہ باقی کے جو دو ہیں یہ ہندسوں میں لکھے ہیں، تو صحیح طریقہ یہی ہے۔ نمبر 3 میں دیکھیے، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب تیسری سطر کے شروع میں، یعنی تیسری لائن کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ ہم نے یہاں پہ امتحانی مرکز لکھا، یہ 15 جولائی لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ تیسری ہی سطر میں ہم نے القاب پیارے ابا جان، فرض کریں میں خط آپ کو جو ہے نا اس میں لکھ رہی ہوں، والد کے نام لکھ رہی ہوں، ٹھیک، پیارے ابا جان، ٹھیک ہے،
تیسری ہی لائن میں میں نے لکھ دیا پیارے ابا جان۔ اچھا، اگر آداب جو ہیں وہ السلام علیکم ہم ابا جان سے آگے یہیں پہ لکھ دیتے ہیں پیارے ابا جان، یہ جو ندائیہ کی علامت ہے یہ ہم ضرور لکھتے ہیں ورنہ اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ السلام علیکم اسی لائن میں لکھنا چاہیں تو السلام علیکم لکھنے کے بعد پھر ہم یہ ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چھوٹی سی جو علامت ہے یہ ختمہ کی علامت ہے، اس کو ہم یہاں پہ آگے لگا دیتے ہیں، ورنہ السلام علیکم ہم الگ سے لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ القاب و آداب میں دیکھیے، اگر والد صاحب کو لکھا ہے تو محترم ابا جان، پھر ندائیہ کی علامت پیارے ابا جان یا قبلہ والد صاحب، کچھ اس طرح لکھیں گے۔ اگر والدہ کو لکھ رہے ہیں تو محترمہ امی جان، ٹھیک ہے، اور پھر ندائیہ کی علامت۔ دیکھیے القاب کے آخر میں ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد خاتمہ جب ہم لکھتے ہیں اینڈ میں تو اس کے سامنے آپ کا بیٹا، اگر چچا جان کو لکھ رہے ہیں السلام علیکم محترم چچا جان، السلام علیکم آپ کا بھتیجا۔ چچی کو لکھ رہے ہیں تو محترم چچی جان، السلام علیکم آپ کی بھتیجی یا بھتیجا۔ ماموں کو لکھ رہے ہیں تو محترم، یعنی محترم آپ عزت کا رتبہ دیں گے، اور آخر میں لکھیں گے وہ آپ کا بھانجا۔ ایسی خالہ خالو میں بھی محترم خالو جان یا خالہ جان، السلام علیکم آپ کا فرما بردار، ٹھیک۔ استاد کے لیے لکھیں گے استاد محترم، السلام علیکم آپ کا، پھر آخر میں لکھیں گے آپ کا شاگرد۔ دوست ہو تو بھائی چودھری صاحب پیارے دوست، السلام علیکم، اور آپ کا آخر میں جب ہم وسلام کے بعد لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں آپ کا صادق یا آپ کا دوست، آپ کا مخلص بھی لکھ سکتے ہیں۔ بڑے بھائی کو محترم، بڑے بھائی کو پھر عزت کے زمرے میں لکھتے ہیں محترم بھائی جان، السلام علیکم آپ کا چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے، آخر لکھتے ہیں وسلام کے بعد آپ کا چھوٹا بھائی۔ اسی طرح بڑی بہن کو پیاری آپا جان، چھوٹی بہن کو پیاری بہن یا منی آپا یا چھوٹی منی، سہیلی کو عزیز سہیلی، پیاری سہیلی، پیاری کر کے الفاظ لکھتے ہیں، اور وسلام کے بعد آخر میں آپ کی سہیلی لکھتے ہیں۔ کوئی بھی اجنبی ہے یا کسی بھی ادارے میں تو مکرمی، محترمی، شیخ صاحب، سید صاحب، مکرم بندہ، السلام علیکم وغیرہ اس طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یا تو آپ محترم القاب کے ساتھ ہی آپ آداب بھی لکھ لیں جو ہم السلام علیکم کرتے ہیں۔ صفحے کی چوتھی سطر پہ یا تیسری ہی سطر میں آداب کے ساتھ القاب کے ساتھ آداب لکھ لیں، السلام علیکم، اس کے بعد یہ ختمہ کا نشان لکھیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، کسی کو آپ دوستی میں خط لکھ رہے ہیں تو اس کو تسلیم یا آداب لکھا جاتا ہے، اس کو السلام علیکم نہیں لکھتے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ پھر اس کے بعد 5ویں سطر میں خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر شروع کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آغاز یا تمہید۔ سب سے پہلے آغاز ہم کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، یعنی آپ کا خط ملا، خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں۔ ہاں جی، تمہیدی کلمات میں ہم مزید لکھ سکتے ہیں آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں، آپ کا تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول ہوا جس کے لیے ازحد ممنون ہوں۔ یا آپ یہاں سے ایسے شروع کر سکتے ہیں، کئی دن ہوئے آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں فرمایا، یا آج اخبار کے ذریعے افسوسناک خبر ملی کہ ڈیش ڈیش، جیسے ابھی آپ کا متن ہو۔ یا اس کے علاوہ آپ ایسے سرکاری اگر خطوط ہیں تو اس کا آغاز کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے۔ اگر کسی اخبار کے مدیر کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کا آغاز ایسے ہوگا کہ آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے اصل مدعا کی طرف، ٹھیک ہے، نفس مضمون میں ہی ہے۔ اب دوسرا پیراگراف آپ بنائیں گے، اس کے بعد آگے لکھیں گے اصل مدعا کی طرف، یعنی تمہیدی کلمات کے بعد آپ خط میں اصل مدعا کی طرف آ جائیں گے، یا مقصد بیان کریں گے کہ آپ نے کس لیے خط لکھا ہے۔ اگر والد کے نام لکھا ہے تو پھر آپ بتانا شروع کریں گے کہ کیا کیا ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کا جو اصل مدعا ہے یہ کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے،
خط کم از کم 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے. پھر آپ اس میں نفس مضمون کا ہی اختتام کیسے کریں گے؟ ہم خط کو ایک دم ختم نہیں کر دیں گے، اچانک نہیں ختم کر دیں گے، بلکہ ختم کرنے سے پہلے اس کے جیسے ہم نے ابتدائی کلمات بولے ہیں نا، ویسے ہم اختتامی کلمات بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اختتامی کلمات میں یہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہوں، امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے. یا اگر کوئی سرکاری خطوط ہیں تو ان کا اختتام ایسے ہوگا، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. یا کسی اخبار کے مدیر کے نام ہے تو اس کا اختتام ایسے ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. خط کے اختتام پر پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ خط کے اختتام پر صفحے کے بائیں جانب، یہ بائیں جانب ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے دائیں جانب لکھا تھا امتحانی مرکز، اب یہ بائیں جانب ایسے والسلام کے الفاظ تحریر کریں گے. اس کے نیچے والی سطر پر بائیں طرف ہی خط لکھنے والے کا مکتوب الہ سے رشتہ کریں گے. اگر ہم رشتہ بیان کریں گے، اگر ہم نے والد کے نام لکھا ہے تو اس کے آخر میں آپ کا پیارا بیٹا، والسلام آپ کا پیارا بیٹا. طلبہ اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گے، بلکہ صرف الف بے جیم یا حمزہ چھوٹیے بڑیے لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیں، خط کی زبان سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے. خط میں خوشخطی، املا، گرامر، رموز اوقاف شامل ہونے چاہیے اور مطابقت وغیرہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ خط کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات پر مشتمل ہو. فضول کی قصے کہانیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے ایک ریویو دیکھ لیجئے. نجی یا ذاتی خط اگر ہم لکھ رہے ہیں تو خط کے اجزاء کتنے ہیں؟ پیشانی، القاب، آداب، نفس مضمون اور خاتمہ. ٹھیک ہے. پیشانی یہ ہوتی ہے امتحانی مرکز اور پتہ اور تاریخ، یعنی 15 جولائی 2020. اب ان کے نمبر بھی دیکھ لیں. پیشانی کا 1 نمبر ہوتا ہے، تاریخ کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، جو یہ آپ القاب لکھ رہے ہیں اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آداب لکھیں گے السلام علیکم، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے. 4 نمبر آپ کے یہاں پر ہو گئے. اب آ جائیں آپ نفس مضمون کی طرف. نفس مضمون میں آپ نے کیا کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ تمہیدی کلمہ تھا، خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا تھا اصل مدعا. اصل مدعا میں آپ نے بتانا ہے کہ خط کیوں لکھ رہے ہیں آپ. پھر جو آپ کے اختتامی کلمہ تھا، آپ کی بخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. نفس مضمون کے ان تینوں چیزوں کے آپ کے 5 نمبر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 5 اور 4 9 نمبر ہو گئے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں خاتمہ کی طرف، جو اس کا نفس مضمون کا 5ویں قسم ہے خاتمہ. خاتمہ کیا ہے؟ والسلام آپ کا پیارا بیٹا، الف بے جیم یا حمزہ چھوٹیے بڑیے. اب یہ اس چیز کے والسلام اور اس کے 1 نمبر ہے. اب یہ آپ کے 10 نمبر مکمل ہو جاتے ہیں.